یہ جو مناظر آپ سڑک پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یعنی بے ہنگم ٹریفک کا جیم ہونا کسی جگہ بھی کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. کسی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں آج آپ کی خدمت میں جو انفارمیشن ہے وہ اچھی ہے, وہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا, لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مشاہدے میں یقیناً گزرا ہوگا کہ اداروں نے, محکموں نے, سرکار نے اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کر لی کہ یہ جو سرفروش جو گھر سے صبح نکلتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے, اور انہوں نے ٹھان لی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی قانون کو خاطر میں نہیں لے کے آنا, ون وے کی خلاف ورزی. یعنی اس میں ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی صحیح سمت سے آ رہا ہے, دھند ہے, اندھیرا ہے, اور یہ سر پہ جو کفن باندھ کے آ رہے ہیں حضرات, ان میں اکثریت تو خیر موٹر سائیکل, چنگچی, رکشہ اور یہ جو کمرشل گاڑیاں ان کی ہے, لیکن کبھی کبھار میرے مشاہدے میں آیا کہ اچھے خاصے باعزت معزز اشخاص جو ہیں وہ بھی اس گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں. چند کلومیٹر کی مسافت, چند منٹ وقت کی بچت, یعنی زندگی سے زیادہ ترجیح اس کو دیتے ہیں. اداروں نے اپنی یعنی ایڈیشن, آلٹریشن, کبھی سڑک بڑی چھوٹی یعنی خلاف ورزی نہ ہو, آگے بلاکس لگا کے بند کر دیے, سیگریگیشن, بائفرکیشن, لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. دکھ اس بات کا مجھے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل ٹھیک آ رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں اس تصادم کا جب باعث بنتے ہیں, غلط سمت سے آ رہے ہیں, تو اس میں وہ جو جانی اور مالی نقصان اس غریب آدمی کا ہوتا ہے جس نے اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا ہے. اس کی غلطی کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اب ہمارا معاشرہ ہے جسے میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کو کوئی تربیت, کوئی کورس, کوئی ایسی چیز کروائی جائے جس سے یہ اپنی اس ہٹ دھرمی سے باز آ جائیں. یعنی ہماری سڑکیں جو ہیں اگر آپ ان کی چوڑائی دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. صرف کمی ہے تو اس بات کی ہے کہ ہم نے چونکہ ترتیب جو ہے, جو لائن ہے, اس کو ہم نے اپنانا ہی نہیں ہے, اس لائن میں لگنا ہی نہیں ہے. پیچھے سے آنا ہے, آپ نے سڑک بلاک ہے, بوٹل نیک پہ آپ نے پیچھے سے گاڑی لا کے پول کے اوپر کھڑی کرنی ہے, اور آگے سب سے پہلے آپ نے گزرنا ہے, چاہے آپ کو کسی کو کچلنا پڑے یا روندنا پڑے, قطع نظر اس سے. اینی ہاؤ, جو آج کی جو نوید ہے, جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں ٹھوکر کی طرف سے اور آپ نے وہ جو خارجی راستہ ہے, بڑا خوبصورت پل ہے, وہ اس کو کراس کیا تو آگے آپ ٹریول کر رہے ہیں ای ایم ای کی طرف ملتان روڈ سے. اس میں آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا صبح اور شام کے اوقات میں, یعنی وہاں پہ ٹریفک بے پناہ پھنسی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پل سے آپ نے, اگر آپ نے واپس ٹھوکر کی طرف جانا ہے, ویسٹ ووڈ کالونی کی طرف جانا ہے, ڈاکٹر سوسائٹی کی طرف جانا ہے, تو آپ نے وہیں سے آپ نے الٹے ہاتھ ٹرن لینا ہے. اگر آپ نے سیدھے ای ایم ای میں جانا ہے تب بھی آپ نے وہیں سے گزرنا ہے, اور ای ایم ای کا جو راستہ ہے اس کو بڑی آگے سوسائٹی ڈرائیو ان کو بھی ٹچ کرتا ہے, اور بھی سوسائٹیز ہیں, اس کا داخلی راستہ وہی ہے. اور اگر آپ نے بیریا ٹاؤن کی طرف جانا ہے تو آپ نے سیدھے ہاتھ ٹرن لینا ہے. معمول ہے ٹریفک کا جیم ہونا, خاص طور پہ جب صبح دفتر کا ٹائم ہوتا ہے, اسکول کا ٹائم ہوتا ہے, اور اسی طرح جب شام ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اپنے دفاتر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں, اسکول ختم ہو رہے ہوتے ہیں, تو بڑا ذہنی دباؤ اور یعنی شور اور آپ کو ایک انتہائی کوفت برداشت کرنی پڑتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے سیدھا جانا ہے بالکل آگے اس کی طرف, چونگ کی طرف,
اب چونکہ وہ پیچھے سے جو آنے والے ہیں جو جلد باز ہیں جنہیں بہت جلدی ہے انہوں نے اپنی پیچھے لائن میں نہیں لگنا اور انہوں نے اوپر آ جانا ہے تو سیدھا جانے والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں شدید. تو خیر اب جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ سے میں محسوس کر رہا تھا کہ بائیں ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا. تو میں نے پھر یہ اس کی اپنا تھوڑی ریسرچ کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا یہاں بنایا جا رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 3 پل بن رہے ہیں جی. ایک تو آپ جب ٹوکر والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو پیٹرول پمپ آپ کا پی ایس ہوگا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ہوگا, اس کے سامنے آپ نے شولڈر اس کا دیکھا ہوگا جس سے بڑے خوبصورتی سے اس کو چوڑا کیا جا رہا ہے. اور وہ جو پہلا پل ہے وہ کوئی 80 فیٹ 70 فیٹ کا مجھے بتایا گیا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جب نہر کے ساتھ ٹھوکر کی طرف مڑنا ہے اور آپ نے ویسٹ ووڈ کالونی کی طرف جانا ہے تو آپ کو ای ایم ای والے پل پہ جا کے وہاں سے ٹرن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہیں سے ٹرن لیں گے. اور اس میں بھی انہوں نے وہ اس کی سیگریگیشن بھی کی ہے تاکہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصہ تصادم نہ ہو. اور ایک ڈیوائیڈر ہوگا جس سے آپ سنبھل کے جب وہ مرجر ہوگی سڑک تو آپ سیدھا پرسکون چلے جائیں گے. تو یہ اس سے ٹریفک کے بہاؤ میں جو تسلسل ہے اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور اس کے بعد اگلا پل جو ہے وہ آپ کو ملے گا ای ایم ای پل جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے یا اسی پل کا یعنی ایکسپینشن ہے. اور اس میں وہ حضرات جنہوں نے ای ایم ای میں جانا ہے صرف وہ لوگ وہ وہاں سے مڑیں گے سیدھا جائیں گے آگے. اس سے بھی یعنی ایک انڈر پاس بھی ریکوائرمنٹ ہے میرے حساب سے, شاید کوئی پائپ لائن میں یہ منصوبہ ہو. تو اس کے بعد جو تیسری جو ایک اس کا پورشن ہے پل کا تیسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پی ایم ای کا پل کراس کرتے ہیں تو چند گز 100 گز کے فاصلے کے اوپر ایک راستہ جہاں پہ باہر پیٹرول پمپ سے پہلے وہ راستہ ہے جو کچا راستہ ہے اور وہ سیدھا نہر پہ جاتا ہے. اب وہ جو پل ہے اس کا بڑا فائدہ ہے, بالکل سپورٹس کمپلیکس آپ کے سامنے ہوگا. آپ جب بحریہ سے آ رہے ہیں اور آپ نے ملتان روڈ پہ چڑھنا ہے تو آپ وہیں سے ہی ٹرن لیں گے بجائے آپ آگے اس جو پہلا ہمارا ایگزسٹنگ پل ہے اس کو ٹچ کرنے کی بجائے آپ وہیں سے ٹرن لیں گے اور آپ ملتان روڈ پہ چڑھ جائیں گے. تو یہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. پہلا حصہ تو شاید 8-10 دن 15 دن میں یہ اس کی اوپننگ ہو جائے. اگلے جو آپ نے دیکھا ہے اپنا ویڈیوز میں کہ ان کے اوپر بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ جو ہے یہ اس میں کچھ 100% تو خیر حل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کوئی چونکہ اب تہذیب اور سویلائزیشن جو ہے وہ جب تک نہ ہو تو پھر تو ایک پل بھی کافی ہے کہ اگر آپ اپنی باری کا انتظار کریں تو اس میں بھی کوئی غرض اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال یہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا. اس جو ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو اس میں جو رکاوٹ ہے اس میں جو ٹریفک کا بہاؤ یعنی شام اور صبح کے وقت اسکول ٹائم جو ختم ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈائیورجنس آپ کہہ لیں یا آپ اس کو یو ٹرن کہہ لیں یہ بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کا وقت بچے, ذہنی جو اذیت ہے وہ کم ہو. تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی. خاص طور پر یہ ان لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی جو لوگ اس روڈ کو یوز کرتے ہیں, جنہوں نے پارک یو سٹی آنا ہے یا ملتان روڈ پہ جانا ہے یا آپ نے الٹے ہاتھ ٹرن لے کے کسی اپنی سوسائٹی میں جانا ہے. اگر کسی کے نالج میں نہیں تھا تو اس میں یہ اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگی سب لوگوں کے لیے. تو میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے جو ہمارے پر فرائض ہیں سوشل ان کو بھی نبھائیں, کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. وہ ہے یہ مشکل, اس نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے, لیکن پھر بھی چلیں ایک جو
میری خواہش ہے اس کے مطابق میں نے آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا دی ہے. یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.